بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور اس وقت سے وہ سماجی اصلاح اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے۔ اس دوران انہوں نے صحافت سے بھی خود کو جوڑا۔ اصلاح کے لیے انہوں نے کئی سیاسی اور سماجی تنظیمیں قائم کیں اور آخر کار انہوں نے اچھوت سمجھی جانے والی ذاتوں میں ایک زبردست انقلاب پیدا کر دیا، جس کے اثرات آج واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اچھوتوں کو یہ صلاح دی کہ ہم اس وقت تک کوئی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم 3 مرحلوں میں اپنے اندر کی صفائی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے عام اخلاقی برتاؤ کو اوپر اٹھانا ہوگا، اپنے تلفظ کو سدھارنا ہوگا، اپنے خیالات کو نئی طاقت دینی ہوگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ عہد کر لیں کہ آپ مردہ یا سڑے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے درمیان سے اونچ نیچ کے بھید بھاؤ ختم کر دیں۔ آپ عہد کیجئے کہ آپ بچے کھچے اور پھینکے ہوئے ٹکڑے نہیں کھائیں گے۔ ہم خود صرف اسی صورت میں اوپر اٹھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی مدد آپ کریں، اپنی عزت نفس دوبارہ حاصل کریں اور اپنی طاقت کو جانیں۔ بھیم راؤ نے جو تحریک چلائی اس کی اونچی ذات کے لوگوں کی طرف سے زبردست مخالفت ہوئی، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے قانونی طور پر بھی مخالفوں کی مخالفت کا جواب دیا اور وہ جس تحریک یا مشن کو لے کر چلے تھے اس میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ملک و قوم کی اہم خدمات بھی انجام دیں، اس لیے ان کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ وہ عملی سیاست کے میدان میں بھی کودے اور کامیاب رہے۔ چنانچہ اس دوران کے اہم سیاسی رہنماؤں مثلاً گاندھی جی اور نہرو جی سے بھی ان کی نزدیکی مراسم رہے۔ چنانچہ آزادی کے بعد جب ملک کی آئین سازی کا مرحلہ درپیش آیا تو دستور ساز کمیٹی میں وہ صدر کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ان کی عمر 14 برس تھی اور وہ 5ویں درجے کے طالب علم تھے تو ان کی شادی 9 برس کی لڑکی راما بائی سے ہوئی تھی۔ راما بائی کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک اونچی ذات کی تعلیم یافتہ خاتون سے شادی کی۔ بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستانی سماج میں چھوا چھوت کے رواج سے بہت ہی برہم اور بیزار تھے، اس لیے انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا۔ ان کے اس قدم سے متاثر ہو کر دوسرے اچھوت طبقہ کے لوگوں نے بھی کثیر تعداد میں اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور بدھسٹ ہو گئے۔ آگے چل کر وہ صرف اچھوتوں کے رہنما ہی نہیں رہے بلکہ ہندوستانی قوم کے رہنما سمجھے جانے لگے۔ وہ بدھ مذہب کے ماننے والوں میں بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ مذہبی تقاریب اور تقاریر کے سلسلے میں انہیں ان ممالک سے بھی دعوت نامے ملنے لگے جہاں بدھوں کی کافی تعداد ہے۔ بہت سارے اعزازات سے بھی نوازے گئے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے نوازے گئے۔ 5 دسمبر 1956 کو رات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سونے کے لیے بستر پر گئے تو نیند ہی میں وفات پا گئے۔ بدھ دھرم کے ماننے والے کہتے ہیں انہیں نروان مل گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے زندگی بھر انتھک کوششیں کی۔ ان کا مقصد تھا کہ پسماندہ طبقات کو بیدار کرنا، اٹھانا اور ہندوستانی سماج میں برابری اور بھائی چارگی پیدا کرنا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمارے ملک کو وہ دستور
دیا جو مذہب، ذات، عقیدہ اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ یہ دستور مرد کے درمیان اور عورت مرد کے بیچ مساوات قائم کرتا ہے۔ اس میں عام لوگوں کو شادی بیاہ، طلاق، گود لینے، وراثت اور تعلیم کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اس طرح بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کی دستور سازی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں دستور ہند میں سیکولرزم کا تصور پیش کر کے ہندوستان کے کثیر مذہبی اور کثیر لسانی معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی، جو ہندوستانی جمہوریت کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ میرے دوستو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بہت ہی اونچے قد کے آدمی تھے، بہت ہی باہنر، باقدر، باصلاحیت آدمی تھے۔ بچپن ہی سے ان کو پڑھنے کا شوق تھا۔ اسکول میں پڑھنے جاتے، وہاں پر بھی بچے ان کو ستاتے، یہاں تک کہ اساتذہ، ماسٹر، ٹیچر لوگ بھی ان کو ستاتے، چھوا چھوت ان سے رکھتے، ان کو حقیر سمجھتے، لیکن پھر بھی اپنی تعلیم کو ختم نہیں کیا، تعلیم جاری رکھا، پڑھتے رہے اور ہندوستان میں پڑھائی کی۔ اس کے بعد امریکہ گئے، امریکہ پڑھائی کی۔ اس کے بعد لندن گئے، لندن سے وکالت اور بہت ساری ڈگریاں حاصل کی، اور ہندوستان آنے کے بعد، آزادی کے بعد، ان کو ایک بہت ہی ذمہ داری والی کام کی، جسے آئین کہتے ہیں، سمویدھان کہتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کا سمویدھان لکھا، آئین لکھا، جس میں ہر طرح کے مسائل ہندوستانیوں کے بارے میں یکساں سب لوگ آپس میں مل کے رہیں اور یکساں برابری سب کا حق ہے۔ تمام چیزیں آئین کے اندر، سمویدھان کے اندر انہوں نے لکھا۔ انہیں دوسرا جو ہے ہندوستانی دستورکار سمجھا جاتا ہے۔ بہت ہی معتبر آدمی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔